اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی ادھر سے کہ وعدہ ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن کے تمہارے عداوت سے دوستی کر دے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی ادھر سے وعدہ ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے. یعنی کافر لوگ ہیں، اگر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بات ڈال دی کہ وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کو بڑا قدرت ہے اس بارے میں. یعنی کافر کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان دے کے اس کو ایمان میں لے آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہدایت دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ہمارے آپ کے کچھ نہیں، ایک پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں کسی کو ہدایت دینا. ہدایت کا نہ دینا اللہ کے مرضی میں ہے. اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دے کے بھیج دیا کہ جو حکم اللہ کا تمہارے پاس آیا ہے وہ لوگوں کو بتلاؤ، ظاہر کر دو. جو ایمان لائے وہ اچھے ہیں، جو بے ایمان تھے وہ برے ہیں. بس یہ اس کے اوپر کیا معلوم پڑتا ہے؟ ہدایت کا دینا اللہ کے قبضے میں ہے. ایک پیغمبروں کے بیوی، ان کے پیغمبروں کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی 2 پیغمبروں کے بیوی ہاتھ سے ہٹ گئے، جو نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دل کی خوشی اور ایک اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک فرعون کی بیوی تھی. تو فرعون اتنا کافر تھا، وہ آپ کو معلوم ہے، ان کے بارے میں آپ کو بہت سے جگہ پر ان کے بارے میں قرآن میں ذکر ہو چکا ہے. اتنا کافر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان اپنے دل میں چھپا کے رکھ دیے. کافر کو جب معلوم ہو گیا تو اس نے اس عورت کو ننگا کر کے ریت میں، جلتی ہوئی ریت میں لٹا کر سزا دیا. اس ٹائم پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا رب ابن عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ اس پر ان کو آفت جو دے رہے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں پڑا. یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم آفت دے رہے ہیں، اس کو سزا دے رہے ہیں، لیکن ان کو سزا نہیں دے رہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا نمرود نے، وہ سوچ رہا تھا کہ آگ میں جل رہے ہیں، لیکن یہ پھولوں میں بیٹھے ہوئے 40 دن تک پھولوں میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ آگ کو ان کے لیے پھول بنا دیا اور نمرود کو آگ کے جیسا دکھا دیا، لیکن ان کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں ہوا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہ مصیبت جو فرعون نے ان کو دے رہا تھا اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوا. وہ آرام سے اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے رہ گئے. رب ابن عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. جب بھی جو بھی مصیبت آتا ہے تو اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ مصیبت کو مجھ سے دور فرما دے. وہ مصیبت دور ہوگی، اللہ کا شکر گزاری کر دینا، الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کو بڑی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. واللہ غفور الرحیم. اور کوئی بھی غلطی ہو جاتا ہے جلدی سے دعا مانگ لینا، ایک نیک کام کر لینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ لینا. اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے، دین اسلام کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کیے، اور تم کو مدد بھی کیا، اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ بھی دے دیا جبکہ تم بلا وطن ہو گئے تھے. تو ان سے دوستی کرنے میں اللہ تعالیٰ کبھی منع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اگر نکالے بھی گئے تو تم کو مدد کیا، اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دے دیا. جیسا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے. وہاں پر انصاری لوگوں نے ان کے گھروں میں ان کو پناہ دے دی
اور ان کو ساتھ دے دیا، اسلام کو بھول بھالا ہو گیا، اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایمان لایا کہ مسلمانوں کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ بخاری شریف میں ہوئے کہ 500 آدمی جب مسلمان ہو گئے تو بالکل بے ڈر اذان دے کے نماز پڑھتے تھے۔ اب ہم کیوں ڈرے؟ ہمارا جماعت اتنا ہے، یعنی 500 آدمی ہے مسلمان ہے، ہم نے اذان دے دیا۔ وہ فضائل اعمال میں بھی اس کا قصہ دیکھو کہ پہلا کس نے اذان دے دیا اور اس کی حالت یہ کافی لوگوں نے کیسا کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ کتنا بھی ان کو تکلیف پہنچا دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، انصاف کو برتاؤ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو آگے آتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے، دین کے بارے میں تم کو ہرا کر اپنے قابو میں لینے کی کوشش کیے، یعنی دین کا بھول بھالا ہونے سے وہ لوگ روک ٹوک کرنے کے لیے آ گئے، یعنی تم پر چھڑی نکال دیا، یعنی تلوار اٹھا دیا تاکہ دین کا ختمہ کر دے۔ ایسے لوگوں سے تمہیں دوستی نہ کرنا، وہ لوگ تم سے تلوار اٹھا کے تم پر آ گئے، لڑائی ہوئی، بل فعال یا بل اعظم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا بھی نہ ہو لیکن تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی ہو، اس طریقے سے جو نکالنے والے آ کے تم کو گھروں سے نکال دیا جو دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پر وہ نکالا بھی نہیں لیکن نکالنے والوں کو مدد کی، ان سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ اور جو شخص ایسیوں سے دوستی کرے گا سو گناہ گار ہوگا، ایسا کافروں سے دوستی کرے گا جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، ایسا دشمنوں سے دوستی کرے گا وہ گناہ گار ہو جائیں گے اللہ کے یہاں۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دارالحجرت یعنی ہجرت کر کے دور سے، جیسا مکہ سے مدینہ آئے یا تو مدینہ سے مکہ آ گئے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مکہ میں جو اسلام لے آئے وہ ہجرت کر کے، یعنی چل کر، آج کل بسا ہے، آج کل جو بھی سفر کرنے کے جو چیز ہے اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمانے اونٹ یا کھچر یا گدھا یا پیدل چل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آئے ایمان لے آنے کے لیے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو چاروں طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایمان لے آنے کے لیے عہد لے لیا۔ اس کے بارے میں اور بھی، ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دارالحجرت سے ہجرت کر کے آئے، یعنی چل کر یا سفر کر کے آئے، تو تم ان کو امتحان کر لیا کرو، ان کو جانچو کس بہانے پر یہ لوگ اسلام لے آتے ہیں، کیا ہمارے باتیں سن کر ان جاسوسوں کو بتلانا چاہتے ہیں یا یہ پکا دل سے ایمان لے آتے ہیں؟ ان کو جانچو، ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، ان کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، لیکن تم کو ان کے احوال سے پہچانو، یہ واقعہ میں صحیح اسلام کو قبول کرنے کے لیے اتنا دور سفر کر کے آئے، اس طریقے سے تھوڑا سا امتحان لے لو، پھر ان کو کلمہ پڑھا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کر کے پڑھا کے ان کو دین اسلام میں لے لو۔ جب دین اسلام میں لے گئے تو وہ ہمارے بھائی بن گئے، ان کے بچے ہمارے لیے نکاح کے لیے لائق ہے اور ہمارے بچے ان کے لیے نکاح کے لیے لائق ہے، کیونکہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے ہمارے بھائی بن گئے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان ہی کو خوب جانتا ہے۔ پس اگر ان کو اس امتحان کا روئے سے مسلمان سمجھو، یعنی ان کو جو امتحان لینے کے بعد میں اور ان کو ایسا تمہارے دل میں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعہ مسلمان بننے کے لیے آ گیا،
یہ مسلمان بننے کے لیے آ گیا. پس اگر ان کو اس امتحان کے روئے سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو. مطلب دوبارہ اگر ان کو امتحان کر لیا یہ پکا مسلمان ہونے والے ہیں، مسلمان کی راہ پر وہ گزرنے والے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، شہادت دینے والے ہیں، تو ان کو واپس دوبارہ ان کافروں کے حوالے مت کرو جہاں سے لوگ ہجرت کر کے آیا. دوبارہ ان کو واپس مت کرو کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے، تمہارے بھائی بن گئے، تو ان کو اپنے گھروں میں جگہ دو، ان کو واپس مت کرو. کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے، جب کلمہ پڑھ لیا جو مسلمان ہو گئے تو ان کافروں کے لیے یہ حلال نہیں وہ عورتیں، کیونکہ وہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. کیسا یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونے کی بات ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نہ تو عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان عورت کے لیے حلال ہے. وہ مرد مانا اس کے لیے بھی حلال نہیں، یہ عورت اس کے لیے بھی حلال نہیں، کیونکہ یہ عورت نے کلمہ پڑھ لیا. اس لیے اپنے گھروں میں اس کو رہنے کے لیے جگہ دے دو تاکہ وہ آرام سے رہے. جب ان کے اپنے میں سے جو آدمی ان کا لکھے کے لائق ہو تو ان کا نکاح ان سے کر دو. ان کافروں نے جو کچھ خرچہ کیا ہے، ان کافروں نے جو کچھ عورتوں پر خرچہ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو اور ان کو آزاد کر دو. وہ کافر لوگوں نے ان عورتوں پر جو خرچہ کر دیا، پھر بھی وہ لوگوں نے ان کو ٹال کر سفر کر کے یعنی دارالہجرت کر کے تمہارے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ کافروں کے لیے وہ عورتیں حلال نہیں. تو کافر لوگوں نے جو کچھ خرچہ ان عورتوں پر کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو، اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا. جو وہ کافر لوگوں سے نکل کر آگے کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دیا، تو ان کو گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دے دو اور ان سے نکاح کر لو. اس میں کوئی تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا. جبکہ تم ان کو مہر ان کو دے دو. دیکھو مہر دے دو. مہر کے بارے میں یہاں پر دوبارہ آیا، سورہ نساء میں بھی آیا. جو ان کو کافروں کو جو انہوں نے خرچہ کیا ان عورتوں سے، وہ خرچہ ان کافروں کو دے دو تو یہ عورتیں آزاد ہو گئی. اور تمہارے کلمہ پڑھ کے شہادت دینے کی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں میں ہو گئے، ایمان والوں میں ہو گئے، تو ان کو نکاح کرنا چاہو تو ان کو مہر دو. مہر فرض ہے. لیکن آج کل جو بولتے ہیں نا، جو شادی کرنے والا بولتا ہے شادی نکاح اور توڑنے کا جس کے پاس لیاقت ہے، جو گاؤں والے نے چن کے رکھ لیا اور اس کو اتنا علم نہیں کہ بھائی جو کچھ کر لینا ہے وہ تمہارا حوالے ہے، میرا کچھ بھی نہیں. میں صرف مہر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جو کچھ بات چیت آپ لوگوں نے کر لیا ہے تو وہ آپ کے حوالے ہے، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا. میں نے یہی پوچھنا چاہتا ہوں مرد مانا اس عورت کے لیے کتنا مہر دینا چاہتا ہے، اسی مہر کو میں اس میں لکھ دوں گا. جو یہ کام کرنے کے لیے مجھے کتنا اجرت دینا چاہتے ہیں، جو لوگ مقرر کر کے رکھ دیا ہے ان گاؤں کی، ان شہروں کی، بس اتنا مجھ کو دے دو. اور جو مہر آپ نے بتاتے ہیں وہ مہر کے بارے میں میرے کو بتا دو، اتنا ہی میں اس کتاب میں لکھوں گا. اور اس مہر کو نگد اس سے پہلے زمانے میں کاغذ میں لکھ لو، ہم نے اتنا اتنا مہر ان کو دیں گے بول کے. اتنے پہلے زمانے میں چلتا تھا. آج کل تو وہ چھوڑ دیے کہ بھائی جو کچھ ہے ابھی دے دو، تو ان کو مہر دلوا دو. سب سے پہلے آج کل جو نکاح اور جوڑنے کا اور توڑنے کا لیاقت رکھتا ہے وہ بولتا ہے سب سے پہلے جا کے مرد مانے کو کتنا سونا دیتا ہے، مرد مانے کو کتنا زیادہ پیسے دیتے ہیں، کتنا جنگل جھاڑی دیتے ہیں، ایسا اعلانی طور پر کہتا ہے. تو اس کو ان قرآن کو پڑھنا چاہیے جس کو نکاح جوڑنے کا اور توڑنے کا حق رکھتا ہے. اس کو چاہیے کہ مہر کے بارے میں پہلا پوچھے، بس باقی کاموں میں وہ اپنا بات نہ لگائے، کیونکہ وہ اس کا گناہ وہ لے لیں گے.
تم کیوں اس میں گھسنا؟ سمجھ میں آ گیا میرے باتوں کو؟ یہاں پر وہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین۔